1947۔ یہ سال ہندوستان کی تاریخ میں صرف آزادی کا سال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف کہانیوں کا سال ہے۔ ایک طرف تقسیم کا وہ المیہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور دوسری طرف سینکڑوں ریاستوں کو ایک ملک میں پرونے کا وہ کمال، وہ معجزہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو چلیے آج اسی پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصور کیجئے اگست 1947 کا مہینہ، دلی میں ایک بند کمرہ، اور اس کمرے میں ایک شخص ایک نقشے پر جھکا ہوا لکیریں کھینچ رہا ہے۔ اسے شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے قلم سے نکلی یہ لکیر 2 کروڑ، جی ہاں 2 کروڑ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دے گی، اور تاریخ کے سب سے بڑے قتل عام میں سے ایک کی وجہ بنے گی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ آدمی تھا کون، اور کیسے صرف ایک لکیر اتنی تباہی مچا سکتی تھی؟ چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ یہ شخص تھے سر سرل ریڈکلف، ایک برطانوی وکیل جن کی آپ یوں سمجھ لیں سب سے بڑی خوبی یہ عجیب و غریب تھی کہ انہیں ہندوستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں، اور انہیں چنا ہی اسی لیے گیا تھا۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ ان کی یہ لا علمی ہی انہیں غیر جانبدار رکھے گی، نہ کانگریس کی طرف اور نہ ہی مسلم لیگ کی طرف۔ اور چیلنج کیا تھا؟ یہ کام اتنی تیزی سے کرنا تھا کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ ریڈکلف صاحب 8 جولائی کو ہندوستان پہنچتے ہیں اور انہیں ڈیڈ لائن دی جاتی ہے 15 اگست کی، یعنی صرف 36 دن۔ ذرا سوچئے، صدیوں کی مشترکہ تاریخ، ثقافت، لوگوں کی زندگیوں کو صرف چند ہفتوں میں ایک لکیر سے تقسیم کرنا تھا۔ یہ کیسا مشن تھا؟ اب ریڈکلف کے لیے یہ کام کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ایک تو نقشے جو انہیں دیے گئے وہ پرانے تھے، غلط تھے، آبادی کا جو ڈیٹا تھا اس پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ زمین پر جا کر علاقوں کو خود دیکھ سکتے، اور اوپر سے ان کے ہندوستانی مشیر وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو تھا لاہور اور کلکتہ کا، یہ 2 شہر جن پر دونوں طرف سے دعویٰ تھا، ان کا کیا کرنا تھا؟ لیکن یہ اتنی جلدی کیوں تھی؟ اصل میں انگریزوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے جہاز پر سوار ہیں جس میں بارود بھرا ہے اور آگ لگ چکی ہے۔ ان کے لیے بس ایک ہی حل تھا، جلد سے جلد تقسیم کرو اور یہاں سے نکلو، بس۔ مگر کاغذ پر کھینچی ہوئی یہ لکیر صرف کاغذ پر نہیں رہی، یہ زمین پر خون سے کھینچی گئی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس کا انسانی انجام کیا ہوا۔ نتیجہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے خونی ہجرت۔ سوچ بھی سکتے ہیں، تقریباً 2 کروڑ لوگ راتوں رات اپنے ہی گھروں میں، اپنی ہی زمین پر اجنبی بن گئے۔ ریڈکلف کی اس ایک لکیر نے پنجاب اور بنگال کے لاکھوں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کو بے گھر کر دیا۔ اس تشدد کی وحشت کا اندازہ شاید اس ایک واقعے سے ہو سکتا ہے۔ ایک گھوسٹ ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی جب ہندوستان پہنچی تو اس کی دیوار پر لکھا تھا، یہ ٹرین نہرو اور پٹیل کو ہماری طرف سے آزادی کا تحفہ ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسی ٹرینیں دونوں طرف سے آ رہی تھیں۔ اور یہ بٹوارہ صرف زمین اور لوگوں کا نہیں تھا، نہیں، یہ ہر چیز کا بٹوارہ تھا۔ سرکاری فائلیں، لائبریری کی کتابیں، یہاں تک کہ پولیس بینڈ کے موسیقی کے آلات بھی بانٹے گئے۔ اور حد تو دیکھیے، انگلینڈ سے منگوائی گئی 60 بطخوں پر بھی جھگڑا ہوا کہ کون کتنی رکھے گا۔ عجیب ہے نا؟ لیکن اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن بھی تھی۔ کلکتہ میں جہاں سب سے زیادہ فسادات کا خطرہ تھا، وہاں مہاتما گاندھی کے مرن ورت نے وہ کر دکھایا جو پنجاب میں 55,000 فوجیوں کی پوری آرمی بھی نہیں کر سکی۔ انہوں نے اکیلے فسادات کو روک دیا، اسی لیے تو انہیں 1 مین باؤنڈری فورس کا خطاب ملا۔ تو تقسیم کا المیہ تو ایک طرف چل ہی رہا تھا، لیکن اسی وقت ایک اور بہت بڑا خطرہ ہندوستان کے وجود کو ہی چیلنج کر رہا تھا، اور وہ تھا 565 شاہی ریاستوں کا مسئلہ۔ ایک ایسا مسئلہ جو ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ سکتا تھا۔ ذرا سوچئے، 565 ریاستیں، کچھ اتنی بڑی جیسے حیدرآباد یا کشمیر، اور کچھ اتنی چھوٹی کہ بس چند گاؤں پر مشتمل تھیں۔ اور جب انگریز گئے تو انہوں نے ان سب کو ایک آپشن دے دیا، یا تو ہندوستان میں شامل ہو جاؤ، یا پاکستان میں، یا پھر آزاد رہو۔ اگر یہ ریاستیں ہندوستان میں شامل نہ ہوتیں تو نئے ملک کا نقشہ کیسا دکھتا؟ ایک سوئس چیز جیسا، جس میں ہر طرف سوراخ ہی سوراخ ہوتے۔ ایسے میں ہندوستان کبھی ایک متحد، ایک مضبوط قوم بن ہی نہیں سکتا تھا۔
تو پھر اس سوئس چیز کو ایک مضبوط ملک میں کیسے بدلا گیا؟ یہ کہانی ہے تقسیم کے المیے کے سائے میں ہونے والے ایک سیاسی معجزے کی۔ اس ناممکن مشن کے پیچھے 3 اہم کردار تھے۔ سب سے پہلے سردار ولبھ بھائی پٹیل، ہندوستان کے آہنی مرد۔ پھر وی پی مینن، ایک انتہائی ذہین سول سرونٹ اور زبردست مذاکرات کار۔ اور تیسرے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ہندوستان کے آخری وائسرے، جنہوں نے راجاؤں اور نوابوں کو منانے کے لیے اپنے شاہی رتبے کا بھرپور استعمال کیا۔ سردار پٹیل نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا کہ آپ مجھے سیبوں سے بھری ایک پوری ٹوکری لا کر دیں، میں اسے خوشی سے قبول کر لوں گا۔ اور یہاں سیبوں سے ان کی مراد یہی 565 ریاستیں تھیں۔ اس سے ان کا مقصد بالکل صاف ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن یہ سیب اتنی آسانی سے ٹوکری میں آنے والے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر جودھ پور کے مہاراجہ کو لیجئے۔ انہیں جناح صاحب نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے ایک خالی کاغذ آفر کیا کہ جو شرطیں چاہیں لکھ لیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے بڑی مشکل سے انہیں ہندوستان کے ساتھ آنے پر راضی کیا، لیکن جب دستخط کرنے کا وقت آیا تو مہاراجہ نے غصے میں وی پی مینن پر اپنی پستول ہی تان لی۔ اتنے نازک حالات تھے۔ تقریباً سبھی ریاستیں تو شامل ہو گئیں، لیکن ایک ریاست کا معاملہ، ایک مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا، اور وہ ہے کشمیر۔ کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جوناگڑھ کی مثال دیکھنا ضروری ہے۔ جوناگڑھ میں نواب مسلمان تھا، لیکن 82% آبادی ہندو تھی۔ جب لوگوں نے بغاوت کی، نواب پاکستان بھاگ گیا اور ریاست ہندوستان کا حصہ بن گئی۔ سمپل۔ کشمیر اس کا بالکل الٹ تھا۔ حکمران ہندو، آبادی کی اکثریت مسلمان، اور حکمران چاہتا تھا آزاد رہنا۔ بس یہیں سے سارے تنازع کی بنیاد پڑی۔ اور پھر واقعات بہت تیزی سے بدلے۔ اگست 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ آزاد کشمیر کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اکتوبر آتے آتے پاکستان کی حمایت یافتہ پٹھان قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ اب 26 اکتوبر کو مجبور ہو کر مہاراجہ نے فوجی مدد کے بدلے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی، جو 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی وجہ سے رکی، اور اس نے سیز فائر لائن بنا دی، جو آج لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے۔ اور یہاں تاریخ کا ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ شاید کشمیر کا نتیجہ کچھ اور ہوتا اگر حملہ آور قبائلی سیدھے سری نگر جاتے، لیکن وہ بارامولہ قصبے میں لوٹ مار کے لیے رک گئے، اور ان کی اسی چند دنوں کی دیری نے ہندوستانی فوج کو وہ سنہرے موقع دے دیا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سری نگر پہنچے، ایئرپورٹ محفوظ کیا اور پوری وادی کو بچا لیا۔ تو یہ ہے 1947 کی وہ 2 رخی متضاد کہانی۔ ایک طرف تقسیم کا نہ ختم ہونے والا درد، اور دوسری طرف بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ملک بنانے کا معجزہ۔ یہ تاریخ کے 2 ایسے پہلو ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ چل رہے تھے، ایک المیہ اور ایک معجزہ۔ 1947 کی یہ دوہری وراثت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قومیں بنانا اور توڑنا دونوں میں کتنا کم اور کتنا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1947 کی یہ کہانی ہمیں آج اپنی قوم کی تعمیر کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟